بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 135 ہے اور باب النفقہ میں ایک فصل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ مزید فصول بھی آئیں گی۔ اس فصل کا تعلق ہوگا بیوی کے سکنا کے ساتھ، یعنی بیوی کو رہائش دینا الگ تھلگ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس سے متعلق بات ہوگی۔ اور شوہر اگر غائب ہے تو پیچھے بیوی اور بچے ہیں تو ان کو نفقہ بھی تو دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیوی اور بچوں کو بچانا یہ ضروری ہے، تو لہٰذا شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کے مال سے یہ نفقہ دے دیا جائے گا۔ ویسے تو قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ غائب پر فیصلہ کرے، لیکن یہاں چونکہ یہ جو غائب شوہر ہے اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح سے نیکی ہو رہی ہے کہ اس کے بیوی کو اور اس کے بچوں کو کی جان بچائی جا رہی ہے اور ان کو نفقہ فراہم کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر غائب کے اوپر فیصلہ کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ فصل کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ اس فصل میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 بیان السکنا، بیوی کی رہائش کا بیان پڑھیں گے۔ نمبر 2 نفقۃ زوجۃ الغائب، شوہر غائب ہے اس کی بیوی کا نفقہ۔ اور نمبر 3 نفقۃ اقارب الغائب، یعنی شوہر غائب ہے اور کوئی شخص غائب ہے، اس کے بقیہ عزیز اور اقربا جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم تھا اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو یہ پوری فصل ان 3 ابحاث کے اوپر مشتمل ہے۔ فصل وعلى الزوج ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله الا ان تختار ذلك، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش دے ایسے گھر کے اندر جو بالکل الگ ہو، جس میں کوئی بھی اس کے بہن بھائی والدین میں سے کوئی، اہل والوں میں سے کوئی نہ ہو۔ الا ان تختار ذلك، ہاں مگر عورت شوہر کے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے کو پسند کر لے تو پھر شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے اس کو الگ گھر دینا۔ دلیل دیتے کہ لأن السکن من کفایتها، کیونکہ رہائش عورت کی ضروریات میں سے ہے، تو فیجب لها، یہ لازم ہوگا اس کے لیے شوہر پر، جیسے کہ نفقہ لازم ہے۔ وقد اوجبہ اللہ تعالی مقرونا بالنفقہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نفقہ کے ساتھ ملا کر سکنا کو ذکر کیا ہے۔ اس سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور اس کے بعد آگے ملا کر فرمایا کہ وانفقوا علیہن، کہ ان کے اوپر خرچ بھی کرو۔ وَإِذَا وَجَبَ حَقًّا لَهَا لَيْسَ لَهُ أَن يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ، پس جب یہ سکنا عورت کے حق کے طور پر واجب ہے تو پھر مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کو اسی گھر کے اندر یا اسی رہائش کے اندر شریک کرے، لأنها تتضرر به، کیونکہ عورت کو اس سے ضرر ہوتا ہے۔ فإنها لا تأمن على متاعها، اور فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جب مشترک گھر ہوگا، کمبائن فیملی ہوگی، تو اس میں پھر وہ اپنے سامان کے اوپر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتی، اس کا سامان بھی گم ہونے کا خطرہ ہے۔ وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ عَنِ الْمُعَاشِرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ، اور یہ اشتراک تمام لوگوں کا ایک ساتھ مل کر رہنا بیوی کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ یہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے سے اور معاشرت سے اور دونوں کے ایک دوسرے سے استمتاع کرنے سے بھی مانع ہوگا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عورت کو الگ رکھے۔ الا ان تختار، الا یہ کہ عورت خود اس چیز کو پسند کر رہی ہے کہ میں ساتھ ہی رہوں گی، تو پھر ٹھیک ہے۔ لأنها رضیت بانتقاض حقها، اپنے حق کو ساقط کرنے کے اوپر وہ خود ہی راضی ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے۔ وإن كان له ولد من غيرها، اگر شوہر کا پہلی شادی سے کوئی بچہ ہے تو فلیس له ان يسكنه معها، تو وہ بچہ چونکہ بڑا ہوگا تو پھر عورت اس سے بھی شاید وہ اپنے آپ کو اطمینان محسوس نہ کرتی ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو الگ رکھے، اس کے ساتھ نہ رکھے۔ لما بینا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ عورت کو اس سے ضرر کا خطرہ ہے۔ وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِّنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَلَهُ غَلَقٌ كَفَاهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ، اگر اس نے ایسے کمرے کے اندر، یعنی گھر
میں سے پورا گھر ہے، اس میں سب بھائی بہن رہتے ہیں، والدین رہتے ہیں، وہاں پہ ایک کمرہ ہے جو اپنی بیوی کے نام پہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو رکھ رہا ہے، اور وہ کمرہ بالکل الگ ہے، اس کا اپنا تالا ہے، اس کو لگتا ہے جو اس کے لیے لایا گیا ہے، اور وہ تالا کے ذریعے سے بند بھی ہو سکتا ہے وہ کمرہ۔ تو اس صورت میں کفا، یہ ایک کمرہ بھی اس عورت کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ایک واش روم، ایک کمرہ، اور اگر ساتھ کچن ہو تو کچن، نہیں ہو تو پھر صرف کمرہ ہے تو اس کا سامان بھی محفوظ رہے گا، اور وہ آپس میں میاں بیوی آپس میں خلوت بھی کر سکیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے مقصود اس سے حاصل ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ وَلَهُ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَآلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی شوہر کو یہ اختیار ہے کہ عورت کے والدین کو اور اس بیٹے کو جو اس کا پہلی شادی سے ہے، تو اور اس کے یعنی اس بیوی کا جو ایسا کوئی بیٹا ہے کہ جو پہلے اس بیوی کی کسی اور شوہر کے ساتھ شادی تھی تو اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو وہ بیٹے کو اور اس طریقے سے اس کے مزید اور بھائیوں کو، بہنوں کو، اہل والوں کو اس کے اوپر داخل ہونے سے یعنی اس کے پاس آنے سے منع کر سکتا ہے، کیونکہ لأن المنزل ملکہ، کیونکہ گھر اس کی اپنی ملکیت ہے، فلو حق المنع من دخول ملکہ، لہذا اپنے ملکیت کے اندر داخل ہونے سے منع کرنے کا اس کو حق شریعت نے دیا ہے۔ ولا يمنعه من النظر الیہا، فرماتے ہیں کہ صرف اس کی طرف دیکھنے سے، بیوی کی طرف دیکھنے سے منع نہیں کر سکتا ان سب کو۔ وکلامها، اور فی ای وقت اختاروا، جب بھی وہ چاہیں تو اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی وہ منع نہیں کر سکتا، لما فی من قطیعۃ الرحم، کیونکہ اگر بات کرنے سے بھی روکے گا تو اس میں تو قطع رحمی آ جائے گی، اور یہ تو گناہ ہے۔ ولیس لہ فی ذلک ضرر، اور بات وغیرہ کرنے میں تو ضرر بھی نہیں ہے، ضرر تو اس میں ہے کہ وہ ہمیشہ آ کر اس کے پاس ٹھہرے رہیں۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ لا یمنع من الدخول والکلام، نہ دخول سے منع کرے گا، یہ سب لوگ اس کے پاس آ بھی سکتے ہیں، والکلام، اور نہ ہی کلام سے منع کرے گا، وانما یمنعه من القرار، وہاں ٹھہرے رہنے سے منع کرے گا، لان الفتنة فی اللباس وتطویل الکلام، کیونکہ اصل فتنہ تو وہاں ٹھہر کر وہاں بیٹھے رہنے سے ہے کہ جس میں شوہر اس کے ساتھ خلوت نہیں کر سکتا، اور لمبی بات چیت کرنے میں فتنہ ہے، کیونکہ پھر اس میں خاندانی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وقیل لا یمنعها من الخروج الی الوالدین، یہ مفتبی قول ہے جی کہ عورت کو اپنے والدین کی طرف نکلنے سے منع نہیں کرے گا، یعنی عورت اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، ولا یمنعهما، اور نہ ہی والدین کو روکے گا من الدخول علیہا، اس عورت کے اوپر داخل ہونے سے، یعنی اس کے پاس آنے سے، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو، یعنی ہفتے میں ایک دن عورت بھی جا سکتی ہے اپنے والدین کو دیکھنے کے لیے اگر قریب میں ہیں، اور وہ والدین بھی آ سکتے ہیں۔ وفی غیرہما من المحارم التقدیر بالسنہ، اگر والدین کے علاوہ جو باقی محارم میں بھائی ہیں، بہن ہیں، تو ایک سال مقرر کیا جائے گا کہ ایک سال کے اندر اندر وہ آ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کو دیکھ سکتی ہیں۔ وہو صحیح، یہی راجح اور مفتوی قول ہے۔ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه، وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به، کوئی شخص غائب ہے اور اس کا مال کسی آدمی کے پاس امانت ہے، اور وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ اعتراف کر رہا ہے اس شخص کے مال کا کہ میرے پاس ہے، اور ساتھ ہی دوسرا ایک وہ اعتراف یہ کرتا ہے بالزوجیتی کی یہ عورت اس کی واقعی بیوی ہے، تو ان دو صورتوں کے اندر، ان دو شرائط کے پائے جانے کی صورت میں قاضی اس مال میں غائب کی بیوی کا نفقہ، اس کی چھوٹی اولاد کا نفقہ اور اس کے والدین کا نفقہ لازم کر دے گا اور مقرر کر دے گا۔ وقضا اذا علم، اور اسی طریقے سے دوسری صورت بھی فیصلہ کرنے کی ہے کہ قاضی خود سمجھ جائے اور جان لے اس کو کہ یہ اس کا مال فلاں آدمی کے پاس ہے اور یہ عورت اس کی بیوی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے وہ امین اس کا اعتراف نہیں کر رہا، تو یہاں سے غائب شوہر کی بیوی کے نفقے کا ذکر شروع ہو گیا۔ شوہر غائب ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے بچوں کو، بیوی کو اور والدین کو نفقہ دینا ہے تو اس کے مال میں سے دینا ہے، اور شوہر پر یہ لازم ہے۔ اگر شوہر موجود بھی ہوتا تو
تو اگر وہ دینے سے اگر انکار کرتا تو زبردستی اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ عورت شوہر کے مال پر اگر غالب آ جائے تو بغیر شوہر کے پوچھے بھی اپنے نفقے کی بقدر استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں تو جان جانے کا خطرہ ہے کہ اگر نفقہ نہیں ملے گا تو بھوک سے مرے گی، بچے چھوٹے چھوٹے بھوک سے مریں گے، والدین ہیں بوڑھے وہ بھوک سے مریں گے۔ اس لیے شریعت نے اس میں بڑا احتیاط کا پہلو رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے موجود ہے نہیں دے رہا، تو جیسے کہ ہند بن ابو سفیان کی بیوی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا شوہر وہ بخل سے کام لیتا ہے تو میں ان کا مال بغیر اس کی اجازت کے استعمال کروں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ استعمال کریں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، ما یکفی کی، جتنا آپ کو کفایت کرے۔ تو اس معاملے میں نفقے کے معاملے میں شریعت نے بڑا محتاط پہلو اختیار کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر غائب شخص ہے تو ویسے تو غائب شخص کے اوپر کے حق میں اس کے مال کے اندر تصرف قاضی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کرے، اور نہ ہی اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ موجود ہوتا بھی اس کی اجازت کے بغیر بھی عورت استعمال کر سکتی تھی، تو گویا کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہوا ہے، ہو چکا ہے یہ فیصلہ، اب صرف قاضی اس کے اندر ایک معامل بنے گا، تو گویا کہ فیصلہ پہلے سے ہے کہ شور ہو یا نہ ہو اس کے مال میں سے عورت اپنی بقدر کفایت نفقہ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر فرماتے ہیں کہ چند شرائط ہیں، کم از کم تقریباً 4 قسم کی شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے قاضی غائب کے اوپر اس نفقے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ 4 شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی، یا 4 شرائط ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی گئے تو فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ان 4 شرطوں میں سے چاروں کی چاروں نہیں پائی گئی تو پھر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ 4 شرطوں میں سے پہلی 2 شرطیں یہ ہیں کہ شوہر غائب ہے اور مال ایک شخص کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، وہ شخص اعتراف کرتا ہے مال کہ ٹھیک ہے میرے پاس فلاں غائب کا مال ہے، ایک صورت۔ دوسری کہ وہ عورت کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو جب یہ 2 باتیں وہ کرتا ہے تو اب پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا، بس اب یہ ہے کہ اتنا پتہ چل گیا کہ یہ فلاں آدمی کا مال ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، لہٰذا قاضی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے یہ مال آپ اس کو دے دیں، تو یہ شخص جو اقرار کر رہے اقرار اس کے حق میں نافذ ہو جائے گا۔ اگرچہ غائب کے حق میں غائب کے مال پر اقرار تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ تو کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ فلاں آدمی کا مال ہے، اور چونکہ اس بیوی کو دینا ہی دینا ہے ہر حال میں، کیونکہ نفقہ اس کا اسی کے مال میں سے ہوتا ہے، تو لہٰذا میں اپنے اوپر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کو دینے کا حقدار ہوں، تو اپنے بارے میں تو اس کا یہ اقرار نافذ ہوگا، اور پھر وہ یہ اقرار متعدی ہو جائے گا شوہر کی طرف بھی غائب کی طرف بھی۔ 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ کہ شوہر کے بارے میں خود جو جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ تو اقرار نہیں کرتا، بیوی ہونے کا اقرار بھی نہیں کرتا، مال کے بھی نہیں کرتا، لیکن خود قاضی کو یہ پتہ ہے، قاضی کو پتہ ہے کہ یہ فلاں غائب کا مال ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو یہ 2 صورتیں الگ ہو جائیں گی۔ اس صورت کے اندر بھی قاضی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اگرچہ امین وہ جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ اقرار نہ بھی کرے۔ اب دیکھیں اس پوری عبارت کی تشریح، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَدِيَّةِ کہ جب امین نے اقرار کر لیا زوجیت کا بھی اور امانت کا بھی، فقد اقر ان حق الاخذ لها، تو اس نے گویا کہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس مال کے لینے کا اختیار اس عورت کو ہے، حق اس کو ہے، لأن لها ان تأخذ من مال زوج حقها من غیر رضاه، کیونکہ عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال میں سے اپنا حق وصول کرے اس کی رضامندی کے بغیر، وہ سامنے موجود بھی ہو پھر بھی۔ تو غائب کی حالت میں تو ویسے بھی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو لہذا طریقہ والا لے سکتی ہے۔ وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، اب کچھ کال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو غیر کے مال کے اوپر اقرار کر رہا ہے، تو یہ تو نافذ نہیں ہونا چاہیے امین کا۔ فرماتے کہ امین نے جو اقرار کیا ہے جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، وہ اقرار اس کے اپنے حق میں تو قبول ہوگا، غیر کے حق میں اگر نہیں ہے، اپنے حق میں کہ بھئی میں اس چیز کا حقدار ہوں کہ میں اس عورت کو نفقہ دے دوں اور اس کا مال دے دوں، یہ اس کی حقدار ہے، تو اس طور پر تو ہے۔ وَلَا سِيَّمَا ہا ہونا، اور بالخصوص اس صورت کے اندر، یعنی اس صورت مسئلہ کے اندر بھی، یعنی اس کے اندر تو بالخصوص یہ جو اقرار کرنے والا ہے امانت دار آدمی، اس کے کا قول قبول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 باتیں ہیں۔ فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ، اگر ان 2 امرین میں سے یعنی زوجیت اور امانت، ان میں سے کسی ایک کا اگر وہ انکار کر لیتے
تو عورت اور یہ امانت دار شخص جو ہے امین، یہ آپس میں مدعی مدعا ہے ہی نہیں ہے۔ عورت نے اس کے اوپر زوجیت کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں فلاں غائب کی بیوی ہوں اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ عورت تو یہ کہتی نہیں ہے، جب کہتی نہیں ہے تو یہ امین مدعا نہیں بنے گا، جب مدعا نہیں بنے گا تو یہ منکر نہیں ہوگا، جب وہ منکر نہیں ہے تو عورت کا بجنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرماتے لا تقبل بجنۃ المرأۃ فیہ، اگر وہ ان دو امروں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو عورت کا بجنا اس کے حق میں اس کے اوپر قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لأن المودع، اب احد الامرین کی تشریح ہے کہ لأن المودع یعنی امین جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے لیس بخصم فی اثبات الزوجیت علیہ، یعنی اس کے اوپر زوجیت کو ثابت کرنے کے اندر وہ خصم ہی نہیں ہے، وہ مطالعہ ہی نہیں ہے۔ اگر عورت کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور یہ بندہ نہیں مانتا، اس نے کہا کہ بھائی میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں کہ تو اس کی بیوی ہے یا نہیں، میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو مال نہیں دوں گا۔ اب جب وہ مطالعہ نہیں ہے، عورت پہ مدعی نہیں بنے گی تو عورت کے بجنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے وَلَلْمَرْأَةُ خَصْمٌ فی اثبات حقوق الغائب، اور اگر وہ کہتا ہے، اب یہ دوسرا امر آ گیا کہ وہ امانت کا انکار کر لیتا ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی امانت وغیرہ نہیں، تو عورت اس کو مطالعہ بنا ہی نہیں سکتی۔ عورت یہ کیسے کہے گی کہ بھئی میں یہ ثابت کرتی ہوں کہ فلاں میرے غائب شوہر کا مال اس کے پاس ہے، تو وہ آگے سے کہے کہ بھئی میرے تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دیتا ہوں مال، تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ نہ عورت مدعی بنے گی اور نہ یہ مدعا بنے گا، کیونکہ عورت یہاں پر وہ غائب کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہے۔ تو لہٰذا غائب کا جو حق ہے اس امین کے پاس مال ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے تو عورت آئی نہیں ہے، تو لہٰذا عورت یہاں پہ مدعی نہیں ہے، اس قسم سے مراد مدعی ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ، پس یہ اقرار اس کے حق میں ثابت ہو گیا، یعنی امین کے حق میں، مودع کے حق میں، تو لہٰذا تعدیٰ الی الغائب، تو وہ غائب شوہر کی طرف بھی بعد میں متعدی ہوگا، لیکن وہ بعد میں متعدی ہوگا، اصل میں تو اس وقت یہ اپنے حق میں اقرار کر رہا ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ اس کی بیوی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ مال فلاں شخص کا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شریعت نے شوہر کے اوپر لازم کیا ہوتا ہے نفقہ، لہٰذا میں دیتا ہوں، تو یہ اپنے بارے میں اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعد میں وہ اقرار متعدی جائے گا غائب شوہر کی طرف، اور غائب شوہر اس کو پھر ضامن بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ شریعت نے قاضی کا فیصلہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، کیونکہ میاں بیوی اس کے اور بچے اس کے، یعنی بیوی اس کی، بچے اس کے، والدین اس کے بھوک سے نڈھال ہیں، تو اب یہ بعد میں آ کر ضامن کیسے بنا سکتے ہیں؟ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُزَارَبَةً، اسی طریقے سے اگر مال اس امین کے حق میں امانت کے طور پر نہ ہو، مزاربت کے طور پر ہو، تو مزاربت کے طور پر بھی جو مال ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ تم اس پہ کاروبار کرو اور جو نفع آئے گا اس کو نصف کریں گے، اس کو مزاربت کہتے ہیں، تو یہ مال بھی تو امانت ہوتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں، تو لہٰذا یہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے اس امانت کا ہے کہ اس میں اگر وہ اقرار کرتے تو ٹھیک ہے، مال دینے کا وہ حقدار ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو عورت ویسی بھی اس کے اوپر ثابت نہیں کر سکتی، تو لہٰذا ان دو صورتوں میں قاضی پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ وَكَذَلِكَ الجَّوَابُ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، یہی جواب دین کے اندر بھی ہے کہ وہ جو غائب شوہر ہے اس کا کوئی قرض ہے کسی شخص کے پاس رکھا ہوا، تو وہ شخص جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس فلاں کا قرض ہے اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو بس یہی جواب ہوگا کہ وہ قاضی بھی ساتھ اس کا فیصلہ معمول ہو جائے گا، اور یہ مال جو ہے وہ بیوی کو اور بچوں کو اور والدین کو نفقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ تو اس سبق کو چونکہ یہ مسئلہ ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن ہمارے لیکچر کا وقت چونکہ زیادہ ہے ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسی مسئلے کی مزید تفصیل وہ اگلے سبق کے اندر آئے، اور ساتھ ہی دوسرے جو اقربا ہیں غائب کے مال میں سے ان کو نفقہ دینے کے بارے میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی اگلے سبق میں آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔